اسلامی تاریخ کا وہ سلطان جس نے پورے یورپ کی صلیبی طاقت کو کچلتے ہوئے فلسطین کو آزاد کرایا، جنہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کا ایک عظیم فوجی جنرل مانا جاتا ہے، اور جن کی عظیم و شان سلطنت میں موجودہ دور کے مصر، شام، یمن، فلسطین، دیار بکر، مکہ، مدینہ اور شمالی عراق شامل تھے۔ ویورز، آج ہم فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی مکمل فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آباء و اجداد کون تھے اور زنگی سلطنت کے حکمرانوں سے ان کا کیا تعلق تھا؟ اپنی وفات کے نزدیک سلطان نے ایسی کیا غلطی کی کہ ایوبی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بچے کتنے تھے؟ کیا آج کے دور میں ایوبی خاندان دنیا میں کہیں پایا جاتا ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کا تعلق ایک کردش قبیلے روادیہ سے تھا، جو موجودہ ارمینیا کے شہر ڈیون میں آباد تھے۔ محفوظ تاریخ کے مطابق اس خاندان کے جد امجد شادی ابن مروان تھے، جو ان دنوں کی ایک طاقتور کردش امپائر سلطنت شدادید میں ایک اونچے عہدے پہ فائز تھے۔ چنانچہ جب سلجوقی سلطان ملک شاہ اول نے اس سلطنت کے آخری حکمران فضلون ابن فضل کو معزول کیا تو شادی ابن مروان اپنے پورے خاندان کے ساتھ ڈیون کا علاقہ چھوڑ کے عراق کے شہر تکریت ہجرت کر آئے، جو اس وقت عباسی سلطنت کے زیر کنٹرول تھا۔ تکریت میں رہتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں عباسیوں نے انہیں اس شہر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے دو بیٹے تھے، جن کے نام نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو تھا، اور شادی کی موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے نجم الدین ایوب ان کے جانشین اور تکریت کے اگلے گورنر بنے۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد تھے، اور کہا جاتا ہے کہ سلطان نے اپنی سلطنت کا نام اپنے والد کے نام سے ہی منسوب کر کے ایوبی سلطنت رکھا تھا۔ سن 1132 عیسوی میں نجم الدین ایوب نے زنگی خاندان کے لیے خدمات دینا شروع کر دی، اور اس وقت کی سپر پاور سلجوق سلطنت کے خلاف زنگی حکمران عماد الدین زنگی کا ساتھ دینے لگے۔ سن 1136 عیسوی میں ان کے بھائی شیرکو نے تکریک شہر میں ایک مسیحی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ زنگیوں کا ساتھ دینے اور مسیحی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس خاندان کو تکریت سے جلاوطن کر دیا گیا۔ تاہم عماد الدین زنگی نے انہیں اپنی سلطنت میں پناہ دی، اور نجم الدین ایوب کو پہلے بالبک اور پھر بعد میں دمشق کے گورنر کے عہدے پہ فائز کر دیا۔ اگر نجم الدین کے بھائی اسد الدین شیرکو کی بات کی جائے تو انہیں زنگی فوج میں ایک اونچا عہدہ عنایت کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عماد الدین نے انہیں اپنے بیٹے نور الدین زنگی کی تربیت اور سرپرستی پہ بھی مامور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ نور الدین زنگی کی شخصیت پہ اسد الدین شیرکو کا گہرا اثر نظر آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شیرکو کی فوجی اور سفارتی مہارت نے ایوبی سلطنت کی بنیادوں میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ویورز، جہاں تک نجم الدین ایوب کی بات ہے تو ان کی شادی ست الملک خاتون سے ہوئی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے یعنی صلاح الدین ایوبی کے بڑے بھائی نور الدین ایوب زنگی فوج میں ایک کمانڈر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی زنگی فوج کی قیادت کرتے ہوئے کئی جنگوں میں حصہ لیا، تاہم دمشق کے محاصرے کے دوران صلیبیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نجم الدین ایوب کے دوسرے بیٹے توران شاہ تھے، جنہوں نے اپنے بھائی صلاح الدین کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا، اور ان کی مصر میں پوزیشن کو مضبوط کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہیں ایوبی سلطنت کو حجاز اور یمن تک پھیلانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں یمن کے پرنس یا پہلے امیر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین نے انہیں یمن میں کافی جائیداد سے بھی نوازا۔ اسی طرح نجم الدین ایوب کے ایک اور بیٹے تغتگین صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ کو عرب اور یمن کے دوسرے امیر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔
ابن اسیر کے مطابق تغتگین نے زبردستی مکہ پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن عباسی خلیفہ الناصر کے احتجاج کے بعد سلطان صلاح الدین نے اسے شہر پہ قبضہ کرنے سے روک دیا۔ ویورز، نجم الدین ایوب کے ایک اور بیٹے العادل سلطان صلاح الدین کے سب سے اہم بھائی تھے۔ آپ ایوبی سلطنت کے چوتھے سلطان تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے بھائی کی جنگی مہمات کے لیے اہم فوجی اور سویلین مدد فراہم کی۔ ان کا مزید ذکر ہم آگے جا کے کریں گے۔ ان بیٹوں کے علاوہ نجم الدین ایوب کی دو بیٹیاں بھی تھیں جن کے نام ربیہ خاتون اور فاطمہ خاتون تھا۔ نجم الدین ایوب کے سب سے اہم بیٹے ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھے، جنہیں صلاح الدین یا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ سن 1137 میں موجودہ عراق کے شہر تکریک میں پیدا ہوئے اور اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد اور چاچا شیرکو سے حاصل کی۔ ویورز، یہ وہ دور تھا کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی بھی بغداد میں انتہائی ایکٹیو نظر آتے تھے اور ان کی تعلیمات اور اثر و رسوخ دور دور کے علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی بہت زیادہ متاثر نظر آتے تھے۔ اگر ان کی جنگی صلاحیت کی بات کی جائے تو ان پہ اپنے چاچا اسد الدین شیرکو کا بہت زیادہ اثر نظر آتا ہے۔ چونکہ آپ کے والد اور چاچا زنگی سلطنت میں بہت اونچے عہدوں پہ فائز تھے تو صلاح الدین بھی زنگی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے جنگی سفر کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب نور الدین زنگی نے انہیں فاطمی سلطنت کی مدد کے لیے مصر بھیجا۔ صلیبیوں کے خلاف کمال کی حکمت عملی کی بدولت آپ کو فاطمی خلیفہ العدید نے سلطنت کا وزیر بنا دیا، لیکن کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا کہ جب فاطمی خلیفہ العدید کی وفات ہوئی۔ خلیفہ کی موت کے بعد فاطمی سلطنت کا کنٹرول صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آ گیا، جنہوں نے مصر میں قائم شیعہ فاطمی خلافت کا خاتمہ کرتے ہوئے بغداد میں سنی عباسی خلافت سے بیعت کر لی اور یہاں اپنی ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چونکہ حجاز کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ مصر کے حکمرانوں کے زیر تسلط تھے تو یہ دونوں مقدس شہر بھی سلطان صلاح الدین کے زیر کنٹرول آ گئے۔ ان کی زندگی اور مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ جنگ حطین تھی کہ جب سن 1187 میں سلطان صلاح الدین کی قیادت میں ایوبی فوج نے صلیبیوں کو ایک فیصلہ کن شکست دی اور یروشلم پہ قبضہ کرتے ہوئے فلسطین پہ مسلمانوں کا تسلط بحال کر دیا۔ اس فتح کے نتیجے میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے صلیبی فوج کوئی فیصلہ کن کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ مارچ سن 1193 میں سلطان صلاح الدین ایوبی 55 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انہیں دمشق میں اموی مسجد کے نزدیک دفن کیا گیا جہاں آج بھی ان کا مقبرہ موجود ہے۔ ویورز، جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کی شادی عصمت الدین خاتون سے ہوئی۔ کئی مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عصمت الدین خاتون نور الدین زنگی کی بیوہ تھی اور سلطان صلاح الدین سے شادی کرنے کا واحد مقصد مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت کو جوڑ کے رکھنا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین کے کل 17 بچے پیدا ہوئے جن میں سب سے اہم ان کے 3 بیٹے الافضل، العزیز اور الظاہر تھے، لیکن جانشینی کے معاملے میں سلطان صلاح الدین نے بھی وہی غلطی کی جو ان سے پہلے عباسیوں اور سلجوقوں نے کی۔ انہوں نے اپنی عظیم الشان ایوبی سلطنت کو 3 ٹکڑوں یعنی اپنے 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ ان کے بیٹے الافضل کے حصے میں فلسطین اور شام، العزیز کے حصے میں مصر اور الظاہر کے حصے میں حلب کا علاقہ آیا۔ اس تقسیم کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایوبی سلطنت اندرونی طور پہ انتہائی کمزور ہو گئی، لیکن اس تقسیم کے باوجود ان کے بیٹے العزیز کسی حد تک پوری ایوبی سلطنت پر اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب رہے، جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل جانشین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ لیکن العزیز کو اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ زنگی حکمرانوں اور کئی چھوٹے بڑے دشمن قبیلوں کی بغاوتوں کا سامنا تھا۔ ان کا انتقال سن 1198 میں ایک شکار کے دوران ہوا اور ان کے بعد ان کے 12 سالہ بیٹے المنصور تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہوئے۔
لیکن ان کے تخت نشین ہوتے ہی اس بات پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی کہ اس کم سن سلطان کا کمانڈر ان چیف کون ہوگا، یا اگر دوسرے الفاظ میں بات کی جائے تو اس کے لیے فیصلہ لینے والا کون ہوگا۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل اور ان کے بیٹے الافضل میں جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں الافضل کو بری طرح شکست ہوئی۔ العادل نے المنصور کو ملک بدر کرتے ہوئے تخت پہ قبضہ کر لیا اور ایوبی سلطنت کے چوتھے طاقتور سلطان بن کے سامنے آئے۔ صلیبیوں میں انہیں سیف الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ان کے نام سیف الدین سے نکالا گیا تھا۔ اپنی فتح کے بعد انہوں نے تقریباً 2 دہائیوں تک پوری ایوبی سلطنت پر انتہائی عقل مندی سے حکومت کی اور سلطنت کو کافی حد تک متحد رکھنے میں بھی کامیاب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ ون نے العادل کو اپنی بہن جون یا اپنی بھتیجی سے شادی کرنے کی پیشکش کی، لیکن العادل نے دونوں آفرز کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ انہیں کرسچینٹی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ویورز، العادل اول نے اپنی پوری زندگی صلیبی جنگوں سے بچنے کی کوشش کی، لیکن سپتمبر سن 1217 میں انہی کے دور میں 5ویں صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ 72 سالہ سلطان عادل نے اس صلیبی فوج کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اسی مہم کے دوران بیماری سے انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے الکامل ناصر الدین سلطنت کے 5ویں سلطان بننے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے 5ویں صلیبی فوج کو امن قائم کرنے کی پیشکش کی، لیکن صلیبیوں نے ان سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور قاہرہ کی طرف مارچ کرنے لگے۔ لیکن الکامل نے انتہائی عقل مندی سے دریائے نیل کا پانی کھول دیا، جس سے صلیبی فوج آگے بڑھنے میں ناکام رہی اور آخرکار 5ویں صلیبی فوج بھی اپنے اہداف کو پورا کیے بغیر ہی واپس لوٹ گئی۔ ویورز، اگرچہ الکامل صلیبیوں کو پسپا کرنے میں کامیاب رہے، لیکن سلجوقوں اور خوارزم سلطنت کے ساتھ آپ کئی محاذوں پہ سرگرم تھے۔ الکامل نے اپنی وفات کے نزدیک ایوبی سلطنت کو اپنے 2 بیٹوں میں مزید تقسیم کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹوں العادل II اور الصالح ایوب کے درمیان ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی، لیکن اس خانہ جنگی کے باوجود العادل II کسی حد تک تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کچھ ہی عرصے میں ان کے بھائی الصالح ایوب نے انہیں معزول کرتے ہوئے خود تخت پہ بیٹھ گئے اور ایوبی سلطنت کے 7ویں سلطان بن کے سامنے آئے۔ لیکن ان کے دور میں ایوبی سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ سلطان کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی اور کئی وزیر انہیں بھی معزول کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ اپنے گرد وفاداروں کی کمی کی وجہ سے سلطان الصالح نے ترک غلاموں کی ایک بڑی تعداد خریدنا شروع کر دی، جو سینٹرل ایشیا میں منگول حملوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں دستیاب تھے۔ لیکن ان ترک غلاموں نے جلد ہی پوری ایوبی فوج پہ قبضہ کر لیا، جنہیں مملوکوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان الصالح کے بعد ان کے بیٹے معظم توران شاہ تخت نشین ہوئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کو ان پہ بھروسہ نہ تھا، یہی وجہ تھی کہ یہ اپنی ساری عمر مصر اور حکومت سے دور ہی رہے، لیکن اس کے باوجود توران شاہ 7ویں صلیبی فوج کو شکست دینے اور اس کے لیڈر لوئس 9 کو قید کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم مملوک غلاموں کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے، چنانچہ مملوکوں نے ایک سازش کے ذریعے سلطان کو قتل قرار دیا۔ توران شاہ کے بعد مملوکوں نے کچھ عرصہ سلطان صلاح الدین کی نسل سے ایک 6 سالہ بچے الاشرف موسیٰ کو تخت پہ بٹھایا، لیکن اس دور میں حکومت کے سارے فیصلے مملوک کر رہے تھے۔ الاشرف موسیٰ کے تخت پہ بیٹھنے کے کچھ ہی دنوں بعد مملوکوں نے سلطان الصالح کی بیوہ فجر الدر کو تخت پہ بٹھا دیا اور ایک مشہور مملوک کمانڈر عز الدین ایبک کو ان کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ چنانچہ کچھ وقت حکومت کرنے کے بعد سلطانہ فجر الدر نے عز الدین ایبک سے شادی کر لی، جس کے بعد ایوبی سلطنت کے تمام علاقوں پہ مملوک غلاموں کی حکومت قائم ہو گئی، جس کے پہلے سلطان عز الدین ایبک تھی۔ ویورز، مملوکوں کی یہ سلطنت مستقبل میں اتنی طاقتور ہو گئی کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی۔ اس کے ساتھ ساتھ صلیبی فوجوں کو بھی فلسطین سے دور ہی رکھا اور عثمانی سلطنت کے قائم ہونے تک مملوک سلطنت اس علاقے کی سب سے طاقتور قوت تھی۔
جہاں تک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسل کی بات ہے تو ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے آخری حکمران الناصر یوسف تھے جو دمشق اور حلب کے امیر تھے۔ الناصر اور ان کے بھائی الظاہر کو منگول جنرل ہلاکو خان نے پھانسی دی تھی۔ اور جہاں تک موجودہ دور کی بات ہے تو ایوبی خاندان کے کئی افراد آج بھی کرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، عثمانی سلاطین کے آباء و اجداد کون تھے؟ عثمانی سلاطین کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔